بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آزادی، انقلاب یا انتشار، جیو نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن جاری ہے۔ پاکستان عوامی تحریک، پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں موجود ہے، دھرنا جاری ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ دے دیا ہے، اب وہ کس حد تک قابل عمل ہے اس حکومت کے لیے یہ دیکھنا باقی ہے۔ اب آج ہم اسی وقت جو ڈسکشن کریں گے اس میں یہ سوال ضرور اٹھائے جائیں گے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ کس حد تک جائز ہیں، اور کیا میرے تمام گیسٹ کے اندر اگر یہ پرائم منسٹر صاحب کی جگہ ہوں تو کیا یہ امپلیمنٹ کریں گے جو قادری صاحب ان سے کہنے کے لیے، جو ان سے کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی تقریر بھی آپ نے سنی، واپس آ چکے ہیں ایک دفعہ تازہ دم ہو کر، اور بڑی دھواں دار تقریر کی، اور انہوں نے نہ صرف تقریر کی بلکہ چودھری نثار علی خان صاحب کو یہ بھی کہا کہ وہ ان کی پارٹی میں آ جائیں کیونکہ اصل جمہوریت انہی کی پارٹی لائے گی، اور یہ بھی کہہ دیا کہ میاں نواز شریف صاحب کسی شک میں نہ رہیں، یہ سونامی وزیر اعظم ہاؤس میں بھی جا سکتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ صرف ڈراوا ہے یا واقعی، کیونکہ انہوں نے کہا وہ فاسٹ بولر ہیں جو کہ بالکل ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جلدی میرا جو ہمارا جو سونامی ہے اس کا ٹیمپریچر اوپر بھی جا سکتا ہے اور یہ کنٹرول میں نہیں رہ سکتا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے آنے والے دنوں کے اندر سونامی کنٹرول ہوگا، کیا حکومت جا کر خود کوئی اچھا جسچر شو کرے گی، پولیٹیکلی انگیج کرے گی اپنے آپ کو تحریک انصاف سے اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے، یا ابھی بھی وہی کہ جی ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ یہ جو فارمولا ہے، یہ جو اپروچ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، یہ سودمند ثابت ہوگی یا اس سے کوئی سیاسی نقصان ہوگا؟ کیونکہ کردار بہت اہم ہے پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیز کا اس نہج پہ۔ جماعت اسلامی کا کردار بہت اہم ہے، MQM کا کردار بہت اہم ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار بہت اہم ہے۔ سبھی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی پولیٹیکل سلوشن نکالا جائے۔ ابھی گفتگو کا آغاز ہم اس حوالے سے کرتے ہیں۔ میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ ہمیشہ کی طرح بڑا سجا ہوا پینل ہے۔ میرے ساتھ کراچی میں موجود ہیں جناب سلیم صافی صاحب، اپنے تجزیے کے ساتھ اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آج انہوں نے ویسے کٹ بھی لگائی ہے ساری گورنمنٹ کی، خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کی بھی اور PMLN کی بھی، تو ذرا ہم ان سے مزید بات بھی کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب امیر العظیم صاحب، آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے اور سیکرٹری انفارمیشن ہے۔ بہت شکریہ امیر العظیم صاحب، آپ تشریف لائے۔ میرے بائیں جانب موجود ہیں جناب یاسر پیرزادہ صاحب، آپ کو اگر سینئر تجزیہ کار کہیں تو I'm sure آپ کو برا نہیں لگے گا، آپ ان کے کالمز ہم پڑھتے رہتے ہیں جی۔ اس کے ساتھ جناب صابر شاہ صاحب موجود ہیں، سینئر کالمسٹ ہیں دی نیوز کے، بڑے ان کے تجزیے ہم دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں۔ اور رحیم اللہ یوسف زئی صاحب مجھے پشاور سے جوائن کر رہے ہیں، ان کا ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں دی نیوز کے پشاور کے، اور خاص طور پر یہ جو موومنٹ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی، اس کے اندر خیبر پختونخوا کا کتنا حصہ ہے یہ میں ان سے بھی ڈسکس کروں گا۔ مشاہد اللہ خان صاحب مجھے جوائن میرے خیال میں شاید کر چکے ہیں، اسلام آباد میں پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی کریں گے۔ سب سے پہلے یہ میرے جیسے آپ نے دیکھ لیا ایک بڑا لمبا چوڑا پینل ہے، اس کے اندر کیونکہ ایک ٹرانسمیشن ہے ہماری، اس کو ہم بڑا جسے کہتے ہیں پیسی رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے میں امیر العظیم صاحب آپ کے پاس جاؤں گا، آپ کی پارٹی کا بڑا کردار ہے جی، کوشش کر رہے ہیں آپ وہ کہ آ گئے یہ بجھ جائے، اور اگر کوئی تھوڑی سی وہ حالات بہتر ہو جائیں، کس حد تک کامیابی کے چانسز ہے؟ ذرا ریئلسٹک تھوڑی ہمیں دیکھیے، ایک تو میں میرا خیال ہے 60% تو کامیابی ہو گئی کہ یہاں سے مارچ کا آغاز خیریت سے ہو گیا اور خیریت کے ساتھ جو ہے وہ سفر اس میں ہم نے ڈال دیا ہے۔ اب 40% کامیابی کے امکانات میرے نزدیک، سراج الحق صاحب کے نزدیک، جماعت کے نزدیک بڑے روشن ہیں۔ جو ہم نے ملاقاتیں یہاں پر کی، ظاہر ہے ہم کسی کے سالس نہیں تھے، ہمیں کسی نے کوئی اس طرح کا ایجنڈا نہیں دیا تھا کہ آپ ہماری ان باتوں سے آگے چلیں، تو ہم گفتگو کرتے تھے بڑی کھلی ڈلی، اور ادھر PTI کے ساتھ بھی کرتے تھے اور ادھر نون کے ساتھ بھی کرتے تھے۔ وہ ظاہر ہے جب کوئی اس طرح کی پریشر نہ ہو کہ ہم نے ان کی بات جا کے لازمی منوانی ہے، مانے ہیں تو نہیں مانے، تو لہذا ان کھلی گفتگوؤں کے اندر ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ چیزیں بالآخر طے ہو جائیں گی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جی وہ ایک مطالبہ ایسا کر دیا جس کے نتیجے میں پورا جمہوریت اور پوری پارلیمنٹ دھڑم سے بہہ جائے گی۔ ڈے ون سے میں یہ اندازہ تھا کہ شاید اس طرف معاملات جو ہے وہ نہیں جائیں گے۔ یہ جو 5 نکاتی حل دیا ہے، اس میں حکومت کی رضامندی، اور آپ کو لگتا ہے کہ قریب آ سکیں گے پروفیسر صاحب نے جو دیا سراج الحق صاحب نے؟ دیکھیے، اس میں ہم نے کسی کی رضامندی کے ساتھ یہ حل نہیں دیا، لیکن ہمارا خیال ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر آ سکتے ہیں، چونکہ جب ہم نے عمران خان کے ساتھ بھی بات کی کہ بالآخر آئین اور جمہوریت، اس کے اندر سے آپ نے کوئی حل نکالنا ہے، تو ظاہر ہے ایک اس کا لہجہ ہے، ایک باڈی لینگویج ہے، ایک پوسچر ہے۔ پالیسی اور ہے، پوسچر اور ہے۔ پالیسی جو ہے وہ اخبار کے لیے اور چینلز کے لیے، پوسچر مطلب ذرا آدمی اور طرح سے دکھاتا ہے، کرتا ہے۔
تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر یہ راستے جو ہے وہ نکل آئیں گے. مشاہد اللہ خان صاحب بہت شکریہ، آپ اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کی نمائندگی کے لیے. مشاہد صاحب، اب میرا نہیں خیال، آپ کو نہیں رادر یہ لگتا کہ اب یہ جو اپروچ ہے مسلم لیگ نون کی تھی کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں مذاکرات کے لیے، آئے ہم سے بات کریں، آپ کو خود انیشیٹو لینا چاہیے، جا کے بات کریں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے بھی اور عمران خان صاحب سے بھی. یہ جو ایک سچویشن بنی ہوئی ہے اس کا حل کوئی نکالے نا جناب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بات ہم ان سے کر رہے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، اور یہ آج سے نہیں کر رہے، کئی دنوں سے کر رہے ہیں مختلف لوگوں کو. جب وہ خاص طور سے عمران خان یہ کہتے ہیں میں نے بات ہی نہیں کرنی ہے، طاہر القادری صاحب بھی ایک اسٹیج پہ یہی کہہ رہے تھے، تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی دوسرا طریقہ نکالا جاتا ہے، اور وہ ہم نے نکالا ہے. ابھی اس وقت یہ امیر العظیم صاحب بھی بیٹھے ہیں، سراج الحق صاحب ایک کردار ادا کر رہے ہیں، اور لوگوں نے بھی کیا ہے، لیکن سراج الحق صاحب سب سے سامنے آ کے وہ ایک کردار ادا کر رہے ہیں. تو ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم مطلب کہ اس کے باوجود کہ الزامات ہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، پھر بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے ملک میں، اس سے ملک کا اور ملک کے عوام کا نقصان ہو رہا ہے، جمہوریت کے نقصان کا احتمال ہے، اور ہم کیا کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا، اس لیے ہم انہیں انگیج کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا بہتر دے دیں انہیں، کوئی مڈل گراؤنڈ دیں آپ انہیں کہ اس پہ چلے مان جائیں، کوئی آفر تو کریں کوئی چیز. دیکھیں، وہ ہر چیز اپنے وقت پہ ہوتی ہے اور اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور تمام باتیں فوراً جو ہیں وہ ٹاک شوز میں نہیں آ پاتی، اس میں خرابی بھی پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے. لیکن حکومت اپنا پورا کردار ادا کرے گی، اس کے باوجود کہ دونوں جو افراد ہیں اپنے دھرنے لیے بیٹھے ہیں، وہ جس طرح کے مطالبات کر رہے ہیں، ان مطالبات کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا، عمران خان صاحب ابھی دیکھ رہے ہیں جی آپ سکرین میں، عمران خان صاحب نے دوبارہ تقریر بھی کر رہے ہیں. بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ وہ تقریر کرتے رہیں گے، اپنے لوگوں کو انہوں نے موٹیویٹڈ رکھنا ہے. میں رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کے پاس جاؤں گا پشاور. بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب. آپ یہ فرمائیے گا، یہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، عمران خان صاحب کی جماعت کی حکومت ہے، تاثر وہاں کے لوگوں میں کیا پایا جاتا ہے کہ جب یہ کوئی کہے کہ جی وہاں کے چیف منسٹر صاحب پرویز خٹک صاحب سرکاری پروٹوکول کے ساتھ اسلام آباد تشریف لے گئے ہیں، جب کوئی وجہ پوچھے کیوں تو کہا جاتا ہے جی کہ وہ وزیر اعظم صاحب سے استعفیٰ لینے گئے ہیں، جبکہ وہ خود ابھی تک وزیر اعلیٰ ہیں اس صوبے کے. تو تاثر کیا ہے لوگوں کے اندر عام طور پر؟ دیکھیں، میرے خیال میں اگر وہ سرکاری پروٹوکول نہ لیتے اور کسی پرائیویٹ گاڑی میں جاتے بغیر اتنی سیکیورٹی کے تو ایک اچھا تاثر پیدا ہوتا. لیکن یہ سرکاری پروٹوکول لے کر گئے اور جلوس کی قیادت بھی کی، اسلام آباد پہنچے اور یہ موجود تھے جب وہاں پہ کنٹینر بھی ہٹائے گئے، تو یہ ایک اچھا تاثر پیدا نہیں ہوا. میرے خیال میں دیکھیں، ایک تو انہی انتخابات کے ذریعے جس کو یہ نہیں مان رہے یا اعتراض کر رہے ہیں، انہی انتخابات میں پرویز خٹک وزیر اعلیٰ بنے ہیں اور یہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت بنی ہے، اور لوگوں کی بڑی توقعات تھی. ان کو واقعی لوگوں نے ووٹ دیے ہیں اور بڑے بڑے اپسٹ ہوئے. لیکن دیکھیں، جو 14 مہینے کی کارکردگی ہے وہ کوئی اتنے شاندار نہیں ہے. کئی ان سے غلطیاں ہوئیں، کئی کوتاہیاں ہوئیں. انہوں نے کوشش البتہ خوب کی ہے. دیکھیں، قانون سازی جو ہوئی ہے، قانون سازی وہ بڑی اچھی ہوئی ہے. رائٹ ٹو انفارمیشن، رائٹ ٹو سروسز، اور پھر اکاؤنٹیبلٹی کمیشن، یہ کافی اس طرح کے اقدامات ہوئے جس سے یہ امید ہے کہ آئندہ جا کر بہتری ہوگی. فی الحال تو کوئی بہتری نہیں آئی، فی الحال کوئی بڑی تبدیلی نہیں آ سکی. لیکن یہ ہے کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ شاید پہلے کے مقابلے میں رشوت کم ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی لیکن کم ہوئی ہے. اور خاص طور پہ پولیس کے بارے میں، جی ہاں، اور خاص طور پہ پولیس کے بارے میں کہتے ہیں کہ پولیس میں کافی بہتری ہوئی ہے. اور میرے خیال میں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو یہاں پہ آئی جی پی ہیں ناصر خان درانی، ان کو حکومت نے بالکل فری ہینڈ دیا ہوا ہے، ان کے کام میں مداخلت نہیں ہوتی. تو میرے خیال میں یہی وجہ ہے. یہ اس میں ایک لیسن بھی ہے، ایک سبق بھی ہے کہ آپ ایک بندے کو رکھیں اور پھر اس کو اختیارات دیں اور اس سے پھر آپ ریزلٹس مانگیں، اس کو ڈیلیور کرنے دیں
اس کے کام میں سیاسی مداخلت مت کریں. ٹھیک ہے رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، مجھے ذرا اس سوال کا جواب دے دیجئے کہ وہ عمران خان صاحب حکومت میں ہے، وہاں سے ان کی جماعت کی حکومت ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کی پوری یہ جو ڈرائیو ہے تبدیلی کی اور وزیر اعظم سے استعفیٰ لینے کی، اس میں خیبر پختونخوا کی جو زیادہ تر عوام ہے، کیا وہ یہ تحریک انصاف کی جو یہ موومنٹ ہے، یہ جو ان کا مارچ ہے، اس کو سپورٹ کر رہی ہے؟ ان جنرل جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا سپورٹ ہے عمران خان صاحب کو وہاں پر اس چیز کی؟ دیکھیں، جو ابھی تک یہاں پہ ضمنی انتخابات ہوئے وہ تو تقریباً سارے تحریک انصاف نے جیت لیے، اور انتخابات میں باقی جماعتوں کو شکست ہوئی ہے. انہوں نے اپنی سیٹیں بھی پھر سے جیتی ہیں، بلکہ کچھ سیٹیں تو دوسری پارٹیوں کی بھی جیتی ہیں. تو اگر یہ ایک معیار ہو، ایک پیمانہ ہو، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی بھی ان کو عوامی حمایت حاصل ہے. اس میں کمی ضرور ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی اگر ضمنی انتخابات ہوتے ہیں تو وہ جیتتے ہیں. اور میرے خیال میں ٹھیک ہے، یہ حکومت میں ہے، یہ اثر انداز تو ہوتے ہیں ضمنی انتخابات کے اوپر، لیکن ہمارے ہاں دھاندلی بہت کم ہوتی ہے. جی، ہمارے یہ کل کا ذرا مجھے بتا دیجیے، کل جو حالات تھے خاص طور پہ پشاور کے اندر، کہ وہاں پر ایک تباہی ہوئی، ایک طوفانی بارش ہوئی، وہاں پر قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اسلام آباد میں موجود تھے، وہ وزیر اعظم سے استعفیٰ لینے کے لیے اس لانگ مارچ کا حصہ تھے. تو وہاں پر کیا تاثر کیا ملا لوگوں کو کہ جی ٹھیک ہے، کیا وہ اس ایکٹ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے وہ اپنے کاز کے لیے گئے ہوئے ہیں، یہاں پر اگر ہو گیا ہے تو صوبائی قیادت ہے باقی سنبھالنے کے لیے؟ نہیں، میرے خیال میں یہ ایک منفی تاثر پیدا ہوا ہے. دیکھیں، ان کو لوگوں نے ووٹ دیے حکومت کرنے کے لیے اور مسئلے حل کرنے کے لیے، اور حکومت بھی ان کو کرنی ہے. ان کے سیاسی جو آفس بیئرز ہیں، اعظم سواتی ہیں، صوبائی صدر ہیں، خالد مسعود ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں، باقی لوگ ہیں، وہ یقیناً ان کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو موبلائز کریں اور جلوس نکالیں. لیکن وزیر اعلیٰ جب موجود نہ ہوں تو کافی اس کا ایک منفی اثر ہوتا ہے. دیکھیں، کل کافی ان کے اوپر اعتراض ہوا، اور وہ مجبور ہوئے کہ وہ آج پشاور آئیں اور یہاں پہ ذرا دیکھ بھال کریں. ٹھیک ہے، میں رحیم اللہ صاحب آپ کا واپس آتا ہوں. رحیم اللہ صاحب آپ کے پاس. یاسر پیرزادہ صاحب، ابھی کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب کی کسی نے مجھے ابھی پروگرام سے پہلے کہا کہ یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے. عمران خان صاحب نے ابھی تقریر کی اور انہوں نے کہا جی کہ لوگوں کو ایڈریس کرتے ہوئے جو ٹیلی ویژن کے اوپر تھے کہ یار دیکھیں، صرف جو جانور ہے وہ غیر سیاسی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جب جانور غیر سیاسی ہوتا ہے، آپ سب باشعور لوگ ہیں، آپ لوگوں کو دھرنے میں آنا چاہیے. اب کسی نے سوال یہ کیا، انہوں نے کہا جی جانور غیر سیاسی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی غیر سیاسی لوگوں کی نگران حکومت بنائے. تو پھر وہ کس کی نگران حکومت بنوانا چاہ رہے ہیں؟ بڑا لوڈڈ کوشچن ہے آپ کا، اور اس میں جواب تو آپ نے خود ہی دے دیا کہ کن لوگوں کی وہ نگران حکومت بنوانا چاہ رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ ایکسپریشن کا کوئی مسئلہ ہو گیا یہاں پہ. ادروائز میں ویسے خود اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ غیر سیاسی ہونا یا غیر جانبدار ہونا، کہ جو لوگ کہتے ہیں میں نیوٹرل ہوں جی میرا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، یہ فضول بات ہے، اس کو میں نہیں مانتا. آپ اگر باشعور ہیں، سوچنے سمجھنے والے انسان ہیں، تو بہرحال آپ کی کوئی نہ کوئی انکلینیشن ضرور ہوتی ہے، آپ کی کوئی نہ کوئی سائڈ ضرور ہوتی ہے، آپ کوئی نہ کوئی پوزیشن ضرور لیتے ہیں. اگر آپ کوئی پوزیشن نہیں لیتے اور اپنے آپ کہتے ہیں جی میں نیوٹرل ہوں، تو اس کا وہ تو پھر ایک بھینس ہی نیوٹرل ہو سکتی ہے جس کے کوئی دماغ نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے. وہ یہاں سے چارہ کھا کے اٹھے گی وہاں بیٹھ جائے گی، وہاں سے اٹھے گی وہاں بیٹھ جائے گی. نگران حکومتیں نہیں بن سکتی. ہاں، تو وہ تو نہیں ہو سکتی. دوسرا، تھوڑی سی میرا خیال ہے منیف ہمیں سول سرچنگ بھی کرنی چاہیے. میں نے آپ کے پروگرام میں کل پرسوں بھی وہ کہا تھا کہ میڈیا کے کردار کے حوالے سے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اتنی ہائپ کریٹ ہوئی ہے ساری، اور ظاہر ہے کہ اس میں میڈیا چینلز نے یہ ہائپ کریٹ کی ہے، تو اس کے نتیجے میں جو نقصان ہوا ہے ملک کا، جو سٹاک مارکیٹ کریش ہوئی ہے، کہا جاتا ہے کہ 400-500 ارب روپیہ لوگوں کا ڈوبا ہے. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ سٹاک مارکیٹ جو کریش ہوئی ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور جو باقی لوگوں کے جو کاروبار افیکٹ ہو رہے ہیں ان کا کون ذمہ دار ہے؟ میرے تو کان پک گئے یہ سن کے کہ جی یہ ہمارا آئینی حق ہے، یہ ہمارا جمہوری حق ہے. تو فرض بھی ہے کوئی کہ نہیں؟ یعنی ہمارے حقوق ہمیں سارے رٹے میں زبانی یاد ہیں، فرض نہیں کسی کو یاد. اور دوسرا، آپ کا تو آئینی جمہوری حق ہے، کچھ میرا بھی تو حق ہے نا
میں نے بھی تو پھرنا ہے کہ نہیں پھرنا, میں نے بھی تو اپنی دکان کھولنی کہ نہیں کھولنی, میں نے بھی تو کہیں جانا ہے کہ نہیں جانا. مطلب اگر وہاں پر آج لوگ دکان نہیں کھول سک رہے, ان کا کوئی حق نہیں ہے, ان کا کوئی آئینی حق تو ہے, مطلب ان کا نہیں ہے جی کوئی, وہ آپ ہی کا صرف جو ہے. تو یہ جو میڈیا میں جو یہ جو ہائپ کریٹ ہوئی, اس کا ذمہ دار نہیں, اس کی کوئی معافی. ہم یہ بھی سنتے آ رہے ہیں کہ جناب یہ سارا جو میڈیا میں جتنی بھی ہیجان ہے نا, اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو کہ نوارد ہیں میڈیا میں, ٹھیک ہے, جن کی ٹریننگ نہیں ہے سو کالڈ پرنٹ میڈیا کی, وہی سارے ذمہ دار ہیں اس کے. لیکن مجھے یہ بتائیں, اس کے اندر جید, مجھے معاف کیجئے گا, جید صحافی سارے بیٹھے ہوئے ہیں جو سب کے سب یہ تجزیے کر رہے ہیں, کیا انہوں نے یہ ہائپ کریٹ نہیں کی کہ نہیں بس پتہ نہیں کیا ہونے لگا؟ تو کیا ہونے لگا اس میں؟ حالانکہ مجھے بتائیں نا, ابھی میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا, ایک جید صحافی کی ٹویٹ نہیں, بہت بڑے اخبار میں جو اس کی خبر تھی وہ یہ تھی کہ ایک تصویر کے ساتھ لکھا ہوا تھا 10,000, دوسرے کے ساتھ لکھا ہوا تھا 12,000. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ 10 اور جمع 12 22,000 لوگ جو ہیں وہ پیرلائز کر دیں. وہ ایک نوجوان ہے نا, وہ جسٹن بیبر, اس کے کوئی ٹویٹر پہ کوئی 52.4 ملین فالوورز ہیں, یعنی اتنی اسپین کی آبادی نہیں جتنے اس کے فالوورز ہیں. تو وہ کل کو کہ جی میں کینیڈا میں دھرنا دے رہا ہوں اور یہ حکومت ہمارے ملک میں تو مثال ہے, تو مجھے بتائیں آپ, 52.4 ملین فالوورز ہیں, تو وہ تو پھر پوری فیس بک کے فالوورز میں پاکستان آگے یا پہ گیا. صابر شاہ صاحب, بات یہ آپ نے بھی, آپ کی ہم بڑے کریٹیکل پیسز ہوتے ہیں اور خاص طور پہ آپ کے ایسٹیمیٹس بڑے اچھے ہوتے ہیں, آپ ہسٹوریکلی بھی چیزوں کو اینالائز کر رہے ہوتے ہیں. لانگ مارچز پہلے بھی ہوئے ہیں, اسٹرینتھ, کیونکہ جب ہم یہ بھی کوشش کریں کہ جی نہیں ہم نے نمبر گیم میں نہیں جانا, نہیں بات کرنی کہ لوگ کتنے ہیں, کیونکہ یہاں پر پھر یہی کنسنسس ہوتا ہے کہ اس طرح کے دھرنے کا ڈیسیجن جو ہے وہ تبھی آئے گا کہ لوگوں کی تعداد کتنی ہے, کتنا پریشر ڈلتا ہے حکومت کے اوپر. کیا کہیں گے اس کی سکسیس, ان دونوں دھرنوں کی سکسیس کے حوالے سے؟ ابھی آنے سے پہلے میں عمران خان کی تقریر دیکھ رہا تھا. I'll answer your question between the lines. بڑے جوش میں بول رہے تھے اور اس طرح لگ رہا تھا نیند بھی پوری ہوئی ہے, پیناڈول کی گولیاں بھی لی ہیں, نہائے دھوئے بھی ہیں. دھیان سے بولیے گا, گالیاں پڑیں گی آپ کو. نہیں کوئی مسئلہ نہیں, میں عمران کا بہت بڑا فین ہوں, میں آپ کو بتاؤں گا کیسے. اچھا یہ نہیں مجھے پتا آپ کے وہ ان کے کارکن سوئے ہیں کہ نہیں, کسی نے کھانا کھایا کہ نہیں. بہرحال ان کی تقریر میں الفاظ کی طاقت تھی, مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی ایسے ریفری جو شروع سے ان کے ساتھ ہیں اب بھی پیچھے ہوں گے. میں آپ کو بتاؤں یہ قسمت کے دھنی آدمی ہیں. اب وہ کیسے, 1992 کا ہم نے ورلڈ کپ جیتا جو وہ کہتے ہیں میں کپتان ہوں. بھائی ویسٹ انڈیز سے ہم ہارے, ساؤتھ افریقہ سے ہم ہارے, انڈیا سے ہم ہارے, 74 پہ 9 آؤٹ تھے انگلینڈ کے خلاف, بارش ہو گئی 1 پوائنٹ مل گیا, ہم ورلڈ کپ جیت گئے. دوسرا میں عمران کو پھر میں کہتا ہوں, آئی ریٹریٹ, آئی ایم اے ویری بگ فین آف ہم. ہی از این آکسفورڈ گریجویٹ, لیکن مجھے ان کی زبان سن کے تھوڑا سا دکھ ہوا. ہی واز پریٹی روڈ. یہ نہیں کہ جیو اور جنگ کے خلاف بولے نہ, اب کوئی پی ایم ایل این سے اٹھ کے کہتے نواز شریف کا جی یہ جو گلو بٹ پومی بٹ کرتے ہیں یہ خود ننے خان ہے, یہ فنے خان ہے. تو ننے خان, فنے خان, گلو بٹ, پومی بٹ, ان کی لینگویج اور ان کی حرکات وہ عمران کو زیب نہیں دیتی. ہی از اے ویری تھورو جینٹلمین. دیکھیے اسٹرینتھس, اگر یہ موب کراؤڈ سائیکالوجی بڑی عجیب چیز ہے. اگر یہ ان رولی ہو گیا, اگر یہ واقعی اس نے وہ حرکتیں کی جو عمران نے کہا ہے آج کے کرو, تو پھر پچھلے 100 سال میں 36 حکومتیں ایسے موبز نے الٹائی ہیں. یہ میری ریسرچ. نہیں ان میں جمہوری کتنی تھی سر؟ ان میں سے وہ 30 کے قریب جمہوری تھی. لوگ اقتدار چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. دیکھیے جو موب, ایک سیکنڈ, فنکشنل ڈیموکریسی بتائیں کون سی؟ فنکشنل ڈیموکریسی بہت مشکل بحث ہے یہ. اب مورسی کی ڈیفینیشن کو بھی لوگ فنکشنل کہتے ہیں. اس کے خلاف بھی ان کی فوج نے تحریر اسکوائر میں دھرنا دے کے اس کو بھی اٹھایا. بات یہ یہاں پر تھوڑا سا ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے اس ٹرانسمیشن سے کوئی ایسی چیز نہ چلی جائے کہ ہم لوگوں کو راہ لگا رہے ہیں کہ جی چلو چکو. ہم تو ان کو روک رہے ہیں, یہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہے. دس از اے کرائم. میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں عمران کو تھوڑا سا روکنا چاہیے. مجھے بات کرنے دو. عمران کو روکنا چاہیے. ان کے آئینی مطالبات ہیں, یہ میں کہتا ہوں دنیا کے ہر ملک میں وزیر اعظم سے استعفیٰ مانا جاتا ہے. خدا کا واسطہ ایسا کام نہ کریں دیٹ یو انوائٹ. مطلب وائلنس کوئی طرف نہیں جانا چاہیے, ہمیں نہیں جانا چاہیے وائلنس کی طرف. اوکے ساوی صاحب, اب بات یہ ہے کہ جو حالات اس وقت ہیں, عمران خان صاحب دوبارہ آ گئے ہیں. ہی ہیز باؤنسڈ بیک, وہ کہتے ہیں نا دوبارہ آ گئے ہیں ایکشن کے اندر, اور انہوں نے کہہ دیا ہے, وارننگ دے دی ہے کہ اگر یہ سونامی کنٹرول جو لوگ ہیں وہاں پر وہ اگر کنٹرول نہ ہوئے تو یہ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف بھی جا سکتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف آپ کے سامنے مشاہد اللہ خان صاحب نے ابھی دے دیا ہے, آپ کیا کہیں گے؟ اب میں ایک لطیفہ پھر سناؤں؟ بسم اللہ. ہاں جی بتائیں. وہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے. وہ یہ کہ ہمارے ہاں تو ابھی بھی یہ ہوتا ہے
کہ منگنی کے بعد جب تک شادی نہ ہو چکی ہو تو وہ میاں بیوی کا یا منگیتروں کا ملاقات اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے. تو جب کبھی رشتہ داروں میں ہوتی ہے منگنی تو ادھر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی وقت لڑکے کو مجبوراً گھر آنا پڑ جاتا ہے تو منگیتر کے تو وہ سامنے چادر لہرا کے کوئی کمرے کی طرف بھاگ جاتی ہے یا پھر کچن کی طرف چلی جاتی ہے. تو اسی طرح ایک جوڑے کی پھر شادی ہوئی تھی تو شادی کے 10-12 سال بعد ایک دن انہوں نے کہا کہ یار وہ اس وقت کتنا مزہ آتا تھا کہ جب وہ میاں نے کہا کہ جب میں آپ کے گھر آ جاتا تھا اور آپ چادر لہرا کے ادھر چلی جاتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ آج اس کو ریپیٹ نہ کرے مزہ لینے کے لیے. تو بیوی نے کہا کہ چلو کر لیتے ہیں, آج جب آپ آفس سے آئے تو میں اسی طرح کمرے کی طرف بھاگ جاؤں گی سامنے چادر رکھ منہ کے سامنے چادر لٹکا کے. تو جب میاں آ گئے تو بیوی اسی طرح ایکٹنگ کرتے ہوئے کمرے کی طرف بھاگ گئی. تو ابھی وہ کمرے کے دروازے پہ پہنچی تھی تو میاں نے پیچھے سے آواز دیا کہ واپس لوٹ آؤ, اب وہ مزہ نہیں آ رہا. تو رات کو اس کا تعلق بتا دیں اب ذرا. تعلق یہ ہے کہ رات کو پی ٹی آئی کی قیادت نے جو کچھ کیا ہے ان لوگوں کو وہاں پہ چھوڑ کے اور خود اپنے اپنے محلات میں جا کے آرام کے لیے جس طرح چلے گئے ہیں, تو اب میرے خیال میں یہ انقلاب اور سونامی اور یہ کر دیں گے, وہ ان نعروں میں زیادہ مزہ نہیں رہا. اب تو میرے خیال میں بہتر یہی ہوگا, قادری صاحب ان سے کئی گنا بڑے سیاستدان واقع ہوئے, حالانکہ وہ غیر سیاسی ان کا ایجنڈا ہے اور ایک ان کی مذہبی فالوئنگ ہے, اس کی بنیاد پہ انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے. لیکن میرے خیال میں اب تو اگر عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب کو پارٹی چیئرمین شپ دے دی جائے, کیونکہ لوگ تو زیادہ اب انہی کے ذریعے اکٹھے کیے جاتے ہیں اور گرمائے جاتے ہیں, اور عمران صاحب جا کے ادھر ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لے تو بہتر ہوگا. دوسری بات, جہاں تک اس کے مطالبے کا تعلق ہے, جو صابر شاہ صاحب نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر تو وہ وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں, اس الیکشن کے دھاندلی زدہ ہونے کے بارے میں ہم لوگ بھی کنونس ہیں. لیکن دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تو. جس رستے میں لوگوں کی زندگیوں کا رسک ہو, جس رستے کے نتیجے میں ملکی معیشت کو اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہو, جس رستے کے نتیجے میں اسلام آباد کے لوگوں کی زندگیاں اجیرن بن رہی ہو, اس کو تو آپ آپٹ کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف وہ جو استعفے کا آپشن ہے جس سے حکومت بالکل ہل سکتی ہے, اب خیبر پختونخوا کی حکومت اگر یہ لوگ چھوڑ دیتے یا اسمبلیوں سے استعفے دے دیتے, اس سے کسی عام پاکستانی کو نقصان نہ ہوتا, کسی کی جان مال اس کو خطرہ لاحق نہ ہوتا. وہ کام تو وہ کر نہیں رہے, آرام سے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. میرے بجٹ سے اور میرے اس سے ٹیکس کی رقم سے وزیر اعلیٰ آئے ہوئے ہیں وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے, تو یہ اخلاقی جواز تو اس طرح نہیں رہا. لیکن اگر صرف واقعی مطالبہ اس حد تک ہو اور اگر پرامن طریقے سے ہو سکتا ہو کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں اور دوبارہ الیکشن ہو جائے, سسٹم ڈیریل نہ ہو, تو ہمارے لیے تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی. لیکن ظاہری بات ہے کہ اس وقت کوئی آئینی راستہ اس کام کے لیے نظر نہیں آ رہا.